Assalamu alaikum Nazreen. This is Sarfraz Karni from Paigham-e Haq. Today our discussion will be about the creation of the universe in 6 stages. ہم لوگ قرآن کی اور سورت آیت دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں دی ہیں تخلیق کائنات کی جو ہمیں قرآن سے ملتی ہیں اس کو ہم دیکھیں گے، اور اس پہ جو ہماری ریسرچ ہے، جو ہمارے مہمان ہیں آج کے ممتاز خان جو قرآن اور سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، پہلے بھی لیکچر دیکھ چکے ہیں ہمارے پروگرام میں، ان سے ہم کچھ آیتیں جو قرآن میں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی ہیں تخلیق کائنات کی، اس کو الیبریٹ کریں گے وہ. اور ویلکم ٹو دا شو ممتاز بھائی، السلام علیکم. شکریہ. وعلیکم السلام. آپ کی میں نے ریسرچ دیکھی، آپ نے بہت اچھی جو آپ نے پریزنٹیشن دی ہے اور مجھے بھیجی تھی آپ نے، از ویری انٹرسٹنگ. آئی تھنک ناظرین کو اس سے کافی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. آپ نے اتنا اچھی طرح اس کو پرووائڈ کیا ہے، قرآن کے ریفرنس دیے ہیں، سورت اور آیت کو آپ نے باقاعدہ بتایا ہے اپنی ریسرچ میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں دی ہیں قرآن میں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ واقعی میں یہ جو کتاب ہے قرآن واقعی میں کوئی انسان کی لکھی بھی نہیں ہو سکتی. جس طرح اس زمانے میں اتنے 1400 سال پہلے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہیں، آج کل کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ دیکھتے ہیں اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو واقعی میں وہ بھی امیز ہو جاتے ہیں کہ واقعی میں یہ چیز یہ لکھی ہوئی ہے اور کسی نے یہ بتایا کہ ایسا ہے. جو آج کل جو سائنٹسٹ ہیں اس کو پروف کرنے کے لگے ہوئے ہیں آج کل. So this is very very interesting and thanks for you joining us today. اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ سے سوال کروں گا اس کے بارے میں جو قرآن میں جو لفظ یوز ہوا ہے 7 سماوات، اس پہ تھوڑا آپ الیبریٹ کریں گے اس کا کیا ایکچولی مطلب ہے اور کیا اللہ تعالیٰ کیا بیان کرتا ہے اس کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سرفراز صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا. اور السلام علیکم ناظرین. تو آج جو ہمارا موضوع ہے کہ کائنات 6 دن میں تخلیق ہوئی، وہ 6 دن کون سے ہیں، قرآن میں کہاں آئے ہیں، اور سائنس اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے، تو اس سلسلے میں ہم بات کریں گے. تو آپ نے سوال پوچھا ہے 7 سماوات کا. تو قرآن پاک میں سما کے تعلق سے 3 میجر ٹرمز آئی ہیں. ایک سما یعنی آسمان کے اوپر جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اسے سما کہا جاتا ہے، یہ کانٹیکسٹ ڈیفائن کرتا ہے. دوسرا آیا ہے 7 سماوات، 7 سماوات. اس کے بارے میں 7 آیات میں 7 سماوات کا ذکر ہے، اور یہ ہمارا سولر سسٹم ہے، یعنی کہ اس کے 8 پلینٹس ہیں اور ایک زمین سمیت 8 ہیں. تو 7 پلینٹس والارض مثلہن. تو اس موضوع پہ بہت سی آیات ہیں اور کسی اور موقع پہ بات کریں گے، لیکن یہ سولر سسٹم ہے. اور ایک تیسری ٹرم یوز ہوئی ہے سماوات، خلق السماوات والارض، اور یہ 7 اس کے حوالے ہیں. اور میں آپ کو اس کے حوالے کے تھوڑا سا ریفرنس دے دوں کہ سورہ آراف میں آیت 54، سورہ یونس میں آیت 3، سورہ ہود میں آیت 6 اور 7، سورہ الفرقان میں آیت 59، سورہ سجدہ میں 4 اور 5، سورہ قاف میں 38 اور سورہ الحدید میں 4. ان سب جگہ یہ ذکر ہے خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یہ 6 دنوں میں تخلیق ہوئی. تو یہ ڈیفرنٹ ہے 7 سماوات سے جو کہ 2 دنوں میں تخلیق ہوئے. تو یہ ہے فرق. اچھا، اس پہ ہم دوبارہ آئیں گے، ویری انٹرسٹنگ. اچھا، یہ ایک بڑا وہ ہے، سوال کرتے ہیں لوگ، آیت میں آیا ہے، آیت سورہ اور کچھ آیتوں میں اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا ایک وہ انہوں نے کر دیا ہے کہ وہ اسی عرش پہ اللہ تعالیٰ ہے، بیٹھا ہوا ہے، یا تھرون. اس کا آپ کچھ الیبریٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت ساری سورت آیت میں آیا ہے کہ وہ کہیں ان کو اللہ تعالیٰ کو انہوں نے کر دیا کہ وہ بہت ہی کسی جگہ اونچی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. اس کو کیا اس میں کنفیوژن ہے؟ لوگ اس پہ بار بار سوال اٹھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کیا ہے، یہ کافی آیتوں میں آیا ہے اس کا ذکر. اس کو کچھ الیبریٹ کریں گے آپ؟
بالकुल, یہ آیات متشابہات ہوتی ہیں، اور آیات متشابہات قرآن پاک میں ان حقائق کو بیان کرتی ہیں جو حقائق انسانی مشاہدہ سے ماورا تھے اور انسان کے پاس الفاظ نہیں بنے تھے، انسانی علم میں نہیں تھے. تو اس میں کچھ تو کائنات سے ریلیٹڈ ہیں، کچھ زندگی بعد موت سے ریلیٹڈ ہیں، کچھ قیامت سے ریلیٹڈ ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات اور عالم الامر سے ریلیٹڈ. تو یہ جو عرش ہے یہ بھی آیات متشابہات کا ایک اس میں آیا ہے، اور ملتے جلتے الفاظ میں ان کی حقیقت، آخری حقیقت صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. سورہ آل عمران میں آیت 7 میں دیا گیا ہے. اور جو اولو الالباب یعنی دانشور، یہ انٹلیکچوئل لوگ ہیں جن کی شعوری اور علمی سطح زمانے سے ہم آہنگ ہوتی ہے، وہ ان آیات متشابہات میں جب دیکھتے ہیں، جب کوئی چیز آبزرویشن رینج میں آتی ہے یا کچھ کائنات میں، تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں تو اس سے ملتے جلتے الفاظ میں کچھ یہ حقیقت بیان کی گئی ہے. اس طرح قرآن پاک زمانے سے ہمیشہ ہم آہنگ رہتا ہے، اور یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے. اب ہم آتے ہیں عرش سے. پہلے عرش کا مطلب لیتے تھے جس طرح فزیکل کوئی چیز ہوتی ہے، تخت ہوتا ہے اور اس پہ اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے. لیکن اب زمانہ بہت بڑھ گیا ہے، کائنات کا علم بہت وسیع ہو گیا ہے، تو عرش سے مراد اللہ کی اتھارٹی ہے، کیونکہ تخت جو ہوتا ہے وہ اتھارٹی کو ڈینوٹ کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو ٹائم اور سپیس سے پہلے بھی موجود تھا. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کائنات کا حصہ نہیں ہے، ہر جگہ موجود ہے، لیکن زمان و مکان سے ماورا ہے. جگہ ہم نہیں، جگہ جو ہے وہ اللہ سے ہم منسوب نہیں کر سکتے، نہیں ٹائم منسوب کر سکتے ہیں. اللہ کے سامنے تو ہر چیز حاضر ہے، والاول والآخر. یہ ہمارے لیے ہے ماضی یا مستقبل، اللہ کے لیے تو سب چیز سامنے ہے. تو عرش سے مراد اتھارٹی ہے. اور جب ہم اتھارٹی لیتے ہیں تو کرسی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی تو ساری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں تم ہوتے ہو میں وہاں ہوتا ہوں، آپ 3 ہوتے ہو چوتھا میں ہوتا ہوں، آپ 5 ہوتے ہو چھٹا میں ہوتا ہوں، میں تو آپ کی شہر سے بھی قریب ہوں. تو ہم ان سب چیزوں سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مکمل صفات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، لیکن چونکہ لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی چیز ہے نہیں، کوئی مثال نہیں دے سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے، لہٰذا وہ ہماری آنکھوں سے مخفی رہتا ہے، لیکن وہ ہر جگہ موجود ہے. اور عرش سے مراد اللہ کی اتھارٹی ہے. بہت اچھا آپ نے بتایا. آئی تھنک اٹ میک سینس آلسو کہ اتھارٹی کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ جب وہ شہرہ کی بات ہو رہی ہے تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کو ایک جگہ پہ اس کو کہہ دیں کہ وہ عرش پہ ہے، تو وہ مطلب شہرک کے مطلب اس طرح سے اس کو کرنا تھوڑا وہ ہو جاتا ہے، کانٹرڈکٹ ہو جاتا ہے. اس میں میں تھوڑا سا ایک اور چیز بھی ایڈ کر دوں کہ مثال کے طور پہ وہ جتنے بھی غیر حقیقی نظریات تھے اسلام میں، وہ سائنس کی وجہ سے کس طرح سے دور ہو رہے ہیں کہ ہم اس وقت جہاں بیٹھے ہیں ہمارے اوپر 7 آسمان اگر ہم لیتے ہیں مثال کے طور پہ، اور ہماری زمین چونکہ گول ہے، دوسری سائڈ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے 7واں آسمان اپوزٹ سائڈ پہ ہوں گے. تو یہ اس طرح کے کنفیوژن ہو جاتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ماورا ہے، ہر جگہ موجود ہے، اور عرش جو ہے وہ اس کی اتھارٹی ہے. بہت اچھا آپ نے فرمایا. اچھا، یہ آپ نے مجھے بھیجا تھا، آپ ذرا اس کے بارے میں ناظرین کو بتائیں گے جو 6 سٹیجز ہیں اس کے آپ نے اس کی آپ کی یہ سلائیڈ ہے، اس پہ ذرا ناظرین کو بتائیں، اس کو ایکسپلین کریں پلیز. ہاں، یہ ایک اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے فرام نتھنگنس سماوات اور زمین کی ابتدا کی. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرٌ، جب اللہ ارادہ کر لیتے ہیں کسی چیز کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو جا، اور وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے. عام طور پہ پہلے یہ لیا جاتا تھا کہ یہ ازل سے موجود ہے دنیا، اور
इसकी, लेकिन साइंस ने आके अभी रिसेंटली प्रूव किया कोई 70-80 साल पहले कि ये अजल से नहीं है, ये बनी है, और बनी भी बिल्कुल कुछ नहीं था तो उससे। तो बदी का लफ्ज वहां इस्तेमाल होता है जहां नथिंगनेस हो, अब्सोल्यूट नथिंगनेस हो, और खल्क का वर्ड उस जगह इस्तेमाल होता है जो कि हम 6 स्टेजेस पे करेंगे। खल्क का वर्ड कि जहां पहले से कोई चीज बन चुकी हो और उसको आगे मैटर हो चुका हो और मैटर से नई चीजें बनाना हो। एक वर्ड और भी इस्तेमाल हुआ है, फातिर समावाति वल अर्द। फत्र कहते हैं शुरू होना विद प्रोग्रामिंग, विद डायरेक्शन ऑफ गॉड, तो वो उस जगह इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पे बदी समावात, एब्सोल्यूट नथिंगनेस में आप देखेंगे कि 3 सबूत ऐसे हैं जो हम और आप भी महसूस कर सकते हैं कि हाँ, ये वाकई एब्सोल्यूट नथिंगनेस से कायनात बनी। पौने 14 अरब साल पहले कायनात का वजूद हुआ, और वहां से अब हम देख रहे हैं, ये साबित हुआ कि ये फैलती जा रही है। अल्लाह ने इसे बनाया और ये फैलाए जा रहे हैं। और 2011 में नोबेल प्राइज जिनको मिला, उनका यही फाइंडिंग थी कि कायनात बड़ी तेजी से फैल रही है। तो इसका मतलब है कभी एक नुक्ते पे थी, एक सबूत हो गया। दूसरा सबूत यह है कि CMBR इसके बाकियात बाकी हैं कायनात में। हम जब टीवी लगाते हैं और टीवी में कोई स्टेशन नहीं आ रहा हो तो एक हिस्सी आती है, वो क्या है? वो इस बिग बैंग के बाकियात हैं जो अभी 1960s में डिस्कवर हुए, और ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। ये पूरा बता रहे हैं कायनात की इब्तदा की कहानी। कायनात का टेम्परेचर है 3.25 डिग्री एब्सोल्यूट स्केल पे। नथिंगनेस जो होती है वो तो बिल्कुल फ्रीजिंग होता है। तो ये इसका जो टेम्परेचर है इस वक्त अबाउट 3 डिग्री एब्सोल्यूट जीरो से, इसका मतलब है कभी बहुत ज्यादा था। तो ये दूसरा सबूत हो गया, और बहुत से टेक्निकल सबूत इसके साथ हैं, लेकिन मैं एक जनरल सबूत दे रहा हूं। तीसरा जनरल सबूत जो आम आदमी की समझ में आता है वो ये है कि हैवी एलिमेंट्स, जिस तरह से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, लोहा, वो सोना, चांदी, ये सब चीजें जो हैं ये बनी, और ये स्टार्स के अंदर बनती हैं। तो हर स्टार की एक लाइफ होती है। जब ये चीजें बन चुकती हैं तो स्टार फट जाता है, और अगर सुपरनोवा हो तो वो चीजें बाहर फेंक देता है, या फिर न्यूट्रॉन स्टार की सूरत में बिल्कुल गुम हो जाता है। तो इस तरह से ये चीजों, हैवी एलिमेंट में इजाफा हो रहा है। इसका मतलब है कभी ये हैवी एलिमेंट थे ही नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन थी। तो हाइड्रोजन से आहिस्ता आहिस्ता हैवी एलिमेंट बनते जा रहे हैं, हाइड्रोजन कम होती जा रही है। ये है तीसरा सबूत इस चीज का कि कायनात नथिंगनेस से स्टार्ट हुई। तो बदिउ समावात वल अर्द का ये मतलब है। जी, वेरी गुड। अच्छा, ये बताएं कि अच्छा, ये एक इसमें भी आया है, आई थिंक सूरह रोम में, जो सूरह 30 की वर्स 8 है, कि इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने जो कायनात को बनाया है वो एक अपॉइंटेड टाइम, मतलब फिक्स टाइम के लिए बनाया है। इसको आप वो करेंगे एलैबोरेट, क्या मतलब है? बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बात की आपने। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मा खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़ व अजलुम मुसम्मा। अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान का सिलसिला पैदा किया, और इन दोनों बरहक, वमा बैनहुमा, जो कुछ इसके अंदर है, इल्ला बिल हक़, विद पर्पस के साथ, एक मकसद के साथ। बिल हक़ जो है वो बातिल के अगेंस्ट में है, और इसका मतलब होता है कोई ऑब्जेक्टिव है इसका। वाजल मुसम्मा, और एक टाइम पीरियड के लिए, यानी टाइम इसकी इब्तदा से शुरू हुआ और टाइम खत्म होगा जब ये कायनात खत्म हो जाएगी। तो जैसे स्टीव हॉकिंग की एक बुक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम, तो वो इसी सिलसिले में है कि टाइम और स्पेस क्रिएट हुए, और एनर्जी, 3 चीजें, और उससे फिर सारी कायनात बनी, और इसने एक दिन खत्म होना है। इसी सिलसिले में एक सूरत तगाबुन की आयत नंबर 3 बड़ी खूबसूरत है कि उसमें एंथ्रोपिक प्रिंसिपल दिया गया है कि ये कायनात का सिलसिला क्यों बनाया गया,
سائنس بھی یہی کہتی ہے اور قرآن کی یہ آیت اسے ایکسپلین کر رہی ہے خوبصورتی سے. وہ ہے خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. خلق اللہ تعالیٰ نے خلق کیا. یہاں خلق کا ورڈ یوز ہوا ہے, یعنی بدی کے بعد خلق اب 6 سٹیجز بھی ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے سماوات والارض کو بنایا, خلق کیا, تخلیق کیا بالحق, ایک مقصد کے ساتھ, تعمیری قوتوں کے نتائج برقرار رکھتے ہوئے ٹھوس شکل کے ساتھ. وصورکم, اور تمہاری صورت بنائی. فاحسن صورکم, اور کتنی خوبصورت صورت بنائی. وإلیہ المصیر, اس کے بعد آپ نے آگے ایک اور ٹھکانے پہ جانا ہے اللہ کے ہاں. تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حق, جو مقصد جس کے لیے یہ کائنات بنائی وہ ہے وصورکم, تمہاری صورت بنائی, احسن صورکم. تو یہ ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے, اینتھروپک پرنسپل کہتے ہیں اسے سائنس کی زبان میں. اور قرآن پاک کی تو یہ آیت ہے, سائنس یہی کہتی ہے کہ انسان یا زندگی نے وجود میں آنا تھا تو اس کائنات کے وہ سٹیپس بنے, وہ قوانین قدرت بنے, وہ ویٹ اور قوتیں رکھی گئیں کہ جس کے نتیجے میں انسان بنا. اگر وہ 1% بھی ادھر سے ادھر ہو جاتی تو انسان نہیں, آدم نہیں بن پاتا. تو اسے سائنس کی زبان میں اینتھروپک پرنسپل کہتے ہیں, اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس کا مقصد آدمی کو بتانا تھا, بنانا تھا. اور بھی آیات ہیں جس میں یہ دیا گیا ہے کہ یہ کائنات ہم سے ریلیٹڈ ہے اور ہم میں باؤنڈ کیا گیا ہے اس کو کہ وہ ہمارے ایفرٹس کا ریزلٹ دے. اور ایک اور جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو کچھ ذرائع ہیں, ریسورسز ہیں, سب سروینٹ کر دیے, کام پہ لگا دیے, کس کے؟ آدمی کے. تو یہ ہے جناب. بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا ممتاز بھائی. اچھا, یہ اس کا جو ہے اس کا آپ نے ایک اور مجھے بھیجی تھی اپنے پریزنٹیشن میں. اچھا, پہلے تو یہ بتائیں کہ کنفیوژن تھوڑا یہ بھی ہے, لوگ قرآن میں کہتے ہیں وہ 6 دن ہے, 6 دن میں بنی ہے سب چیزیں کائنات. تو آپ کا جو ریسرچ ہے, آپ کہتے ہیں کہ 6 دن, جیسے ہم نے پروگرام کا موضوع بھی رکھا ہے, وہ ایکچولی 6 سٹیجز ہیں. یہ چیز کلیئر ہو جائے لوگوں کو کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا 1 دن اور وہاں کا جو 1 دن ہے اور اس میں فرق ہے ہزاروں سال. تو بیسکلی جو 6 کا لفظ ہوا ہے 6 دن, تو یہ 6 سٹیجز ہیں ایکچولی کائنات. بالکل. یہ آیات متشابہات میں یہ ہوتا ہے کہ الفاظ تو وہ نون دیے جاتے ہیں, لیکن حقائق, بہت بڑے حقائق بیان ہو رہے ہوتے ہیں. یوم عربی زبان کا ورڈ ہے, اس میں ڈے بھی آتا ہے, اس میں پیریڈ بھی ہوتا ہے, اور پیریڈ نینو سیکنڈ ہو یا اربوں سال ہو, پیریڈ اور سٹیج بھی ہوتی ہے. تو یہ ایک براڈ سینس میں استعمال ہوتا ہے. تو ہم اب جب دیکھتے ہیں کائنات کا بننا اور اس کا آگے بڑھنا, اس کی ایولیوشن, تو اس میں ہمیں وہ جو 6 سٹیجز نظر آتی ہیں, اس میں پہلی سٹیج تو سیکنڈز کی ہے, فرسٹ 3 منٹس, جس میں کائنات بن گئی اور پھیل بھی گئی. اس کے بعد اگلی سٹیجز ہیں جو کہ اس میں ہیں. تو یوم سے مراد پیریڈ ہے, ایونس ہیں یا سٹیجز ہیں. اچھا, یہ آپ نے سلائیڈ مجھے بھیجی تھی, اس کو آپ الیبریٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کی میرے خیال میں کافی اچھی ہے, اس کو آپ ناظرین کو بتا سکتے ہیں. اس کے جو 6 سٹیجز ہے, یہ میں لگا رہا ہوں آپ کے اسکرین پہ. جی بالکل. یہ سورہ نازیات کی آیت ہے, 1 سیکنڈ جی, آیت 27, 28, 29, 30. یہ کائنات یا تخلیق کی 4 سٹیجز کو بیان کر دیتی ہے, بلکہ 5 سٹیجز کو. اور اس کے ساتھ ایک آیت الانبیاء کی آیت نمبر 30 ملا لیں تو پوری 6 سٹیجز بالکل واضح ہو جاتی ہیں. تو میں پہلے آیت پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتم اشد خلقا ام السماء بناہا. کیا تمہارا بنانا مشکل تھا یا اللہ تعالیٰ نے بنایا سما کو؟ یعنی کہ جو سما ہے آسمان, اور وہ اس کی 4 سٹیجز, اس کو تقریباً 8-9 ارب سال لگے, بلکہ 10 ارب سال. اس کے بعد انسان کی ایولیوشن پہ 3.5 ارب سال. تو وہ بنانا بہت
مشکل یا بہت بڑا کام تھا. ایک اور جگہ ہے کہ وہ بڑا تھا, آپ اس پہ غور کریں. اس کے بعد رفع سمکہا فسواہا, اللہ تعالیٰ نے اس کی کینوپی کو اونچا کیا اور اس کو بالکل ہموار کیا جو کچھ وہاں پہ میٹیریل تھا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دُحَاهَا. تو میں اب اس کو سٹیجز میں لے کے آؤں گا کہ پہلی سٹیج اس کی ہے بننے کی, اور وہ ہے السماء بناہا. ایک اور جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے والسماء بنیناہا بأیدی, میں نے اپنے ہاتھ سے سما کو بنایا, وإنا لموسعون, اور اسے پھیلائے جا رہے ہیں. تو پہلی سٹیج سما کا بننا یعنی بدی کے بعد, اور اس کا پھیلنا, اسے کہتے ہیں سائنس کی زبان میں انفلیشن, کہ سڈن انفلیشن ہوئی. کائنات اس وقت بھی پھیل رہی ہے, لیکن وہ جو پھیلی ہے وہ ان قوانین کے تحت نہیں تھی, اسپیشل. اور اگر وہ انفلیشن, وہ اس کو اگر یہ سائنسدان اگر یہ کہیں, اس سے انکار کرتے ہیں, تو یہ ایکسپلین نہیں ہو پاتا کہ یہ کائنات جو ہے بن کے کس طرح سے پھیلی. تو یہ ایک ہے, اور قرآن پاک میں ورڈ بالکل دیا ہوا ہے کہ رفع سمکہا, اللہ تعالیٰ نے اس کی کینوپی کو بلند کیا. جو ہی اسے بنایا, پہلے نینو سیکنڈ کی بات ہے, اور اس کے اندر 4 قوتیں آ گئیں, الیکٹرو میگنیٹک, گریویٹی, اور اس کے بعد اسٹرانگ نیوکلیئر فورس, ویک نیوکلیئر فورس, اور اس کو آل آف اے سڈن بڑھایا اور اتنا وسیع کر دیا جس طرح ہمارا سولر سسٹم ہے اس سے بھی بڑی ہوگی, اور یہ اچانک آنن فانن. ورنہ کائنات میں ہوتا یہ ہے کہ اسپیڈ آف لائٹ سے تیز کوئی چیز نہ انفارمیشن جا سکتی ہے, نہ کوئی اور چیز جا سکتی ہے. سورج کی روشنی ہم تک پہنچنے میں 8.5 منٹ لیتی ہے. تو اس طرح سے مطلب, اچھا پہلی یہ سٹیج ہو گئی. دوسری سٹیج فسواہا, سائنس کی زبان میں سے پلازما سٹیج کہتے ہیں. بالکل کائنات جو بن چکی اور پھیل چکی, اور اتنی پھیلی جتنا ہمارا یعنی سولر سسٹم ہے آخری حدوں تک, اور وہاں پہ ہر چیز ہموار تھی, کوئی کسی قسم کا رکھنا نہیں تھا, ایک سوئی جتنا نہیں تھا رکھنا. تو فسواہا کا ورڈ وہاں یوز ہوا ہے. اور یہ سیمیٹری جو تھی یہ بریک ہوئی ہے, اور اس کے لیے الگ تھیوریز ہیں سائنس کی کہ کس طرح سے فسواہا جو ہے وہ سلسلہ ختم ہوتا ہے, اور تیسری سٹیج شروع ہوتی ہے وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا. اغتشا کور کر دیا, لیلہ اندھیرا. تو ہوا یہ کہ جس وقت پلازما کی کنڈیشن تھی اس وقت ایٹم نہیں بنا تھا, اور ایٹم کے الیکٹران اور یہ اس کے جو اجزاء تھے الگ الگ تھے, تو روشنی بھی اسی کے اندر کیپچرڈ تھی, باہر نہیں نکل پا رہی تھی. اس کے بعد یہ ہوا کہ تھوڑی سی کائنات ٹھنڈی ہوئی, تقریباً 3,80,000 سال اس پہ لگا, اور ایٹم بنا, الیکٹران پروٹون کے ارد گرد یعنی ہائیڈروجن بن گئی, ارد گرد بند گئے, تو فوٹون فری ہو گئے. جب روشنی کے ذرات فری ہو گئے تو تقریباً 1,00,000 سال میں ان کی ویو لینتھ بڑھ گئی, اور جب فریکوینسی ان کی بڑھ جائے ویو لینتھ کی, تو وہ ہماری انفراریڈ ہو جاتا ہے. جس طرح سے مائکرو ویو اوون میں ہیٹ کی ہوتی ہے, ہم اسے دیکھ نہیں سکتے. تو یہ کنڈیشن ہو گئی کہ وہ جتنے لائٹ کے ذرات سے ان کی فریکوینسی ہماری آبزرویشن رینج سے کم ہو گئی, اور بالکل کائنات میں اندھیرا چھا گیا. اور یہ اندھیرا تیسری سٹیج ہے وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا. یہ تقریباً 3,00,000 سال تک چھایا رہا, اور اس دوران میں وہ جو ہائیڈروجن ایٹم بن گئے تھے وہ کلاؤڈز کی صورت میں جمع ہونا شروع ہوئے. تھوڑا سا کلاؤڈ بنے تو کشش شکل پیدا ہوتی ہے, ذرا اور زیادہ ہائیڈروجن جمع ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اس کے اندر سورج بننا شروع ہوئے. سورج کیسے بنتا ہے, ایک بہت ہائیڈروجن بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے, اور اندر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ وہاں پہ نیوکلیئر فیوژن شروع ہو جاتا ہے, ہائیڈروجن ہیلیم میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور وہاں بہت زیادہ ہیٹ اور لائٹ خارج ہوتی ہے. اور اس کو سورج کے اندر سے باہر نکلنے تک 10,000 سال بھی لگ سکتے ہیں,
लाख साल भी लग सकता है, लेकिन वो अंदर से बाहर निकलती है तो फिर हमें नजर आता है कि यहाँ सूरज जल उठा, यानी सूरज की जिंदगी शुरू हो गई। और जो बड़े सूरज हैं उनकी 2 अरब साल तक, 3 अरब साल तक उनकी लाइफ होती है। हमारा छोटा सूरज है, तीसरी जनरेशन का सूरज है, इसकी लाइफ 10 अरब साल के करीब है। तो आगतश लैलहा, घुप अंधेरा तकरीबन 3 लाख साल तक छाया रहा कायनात। उसके बाद एक एक करके सूरज टमटमाने लगे, मतलब सूरज इग्नाइट होने लगे और रोशनी आना शुरू हुई। तो ये है चौथी स्टेज। इसे कहा गया वह अखरज दुहाहा, निकाली, खारिज किया रोशनी को। तो ये परफेक्टली बैठती है इस टाइम लाइन से जो कि साइंटिस्ट के पास इस वक्त लेटेस्ट टाइम लाइन कायनात की तख्लीक की है, और वो आप किसी भी साइंस बुक से या इंटरनेट से तहकीक करके देख सकते हैं। तो एग्जैक्टली वही चीजें कि पहले अल्लाह ने बनाया फर्स्ट 3 मिनट, इसमें स्टीव वाइनबर्ग की बुक भी है, फर्स्ट 3 मिनट्स कायनात बन गई, सारी चीजें बन गई, बड़ी डिटेल में लिखी हुई है। इसके बाद फसव्वाहा प्लाज्मा स्टेज है, और प्लाज्मा स्टेज के बाद वअग़तश लैलहा, उसकी सिमेट्री ब्रेक हुई और बादल में हाइड्रोजन फैल गया, बिल्कुल अंधेरा, तकरीबन 3 लाख साल। वअख़रज दुहाहा, और सूरज बनने का अमल शुरू हुआ। तो वो आज तक जारी है। पहली जनरेशन के सूरज बने, उन्होंने कुछ लाइट एलिमेंट बनाए, कार्बन बनाई, और उसके बाद वो खत्म हुए तो दूसरी जनरेशन के बने। दूसरी जनरेशन ने और ज्यादा हैवी एलिमेंट्स बनाए, आयरन बनाया और गोल्ड और ये सब चीजें, और वो जब फटे, उनकी लाइफ खत्म हुई, तो तीसरी जनरेशन के सूरज बने, सोलर सिस्टम बने। हमारी जमीन और हमारा सूरज वो दूसरी जनरेशन के जो सूरज का सुपरनोवा की सूरत में फटे थे, वहां से बना। ये 5वीं स्टेज है कि हर सूरज के अंदर 92 एलिमेंट्स बनते हैं। पूरी कायनात 92 एलिमेंट्स की बनी हुई, स्टेबल एलिमेंट्स। लेबॉर्ट्री में हमने और भी बनाए हैं, लेकिन वो स्टेबल नहीं होते, उसी वक्त लेबॉर्ट्री में नैनो सेकंड में खत्म हो जाते हैं। तो 92 आंसर हैं। पहला आंसर हाइड्रोजन, जिसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा होता है। सबसे हैवी यूरेनियम, जिसके मरकज में, न्यूक्लियस में 92 प्रोटॉन और 140 के करीब न्यूट्रॉन मरकज में बंद होते हैं, और इनको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ने कैद करके रखा होता है। इसके इर्द गिर्द फ्लिकर करते हैं 92 इलेक्ट्रॉन। तो यूं समझे जैसे सोलर सिस्टम के गिर्द प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तो इसी तरह न्यूक्लियस के गिर्द एटम में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, फ्लिकर करते हैं उसकी साइड पे। तो सबसे हैवी होता है यूरेनियम। तो ये एक कोर में बनते हैं, हर बड़े स्टार के मरकज में बनते हैं। और हाइड्रोजन पहले हेलियम में बनती है, और जब हाइड्रोजन खत्म हो जाती है, और ज्यादा प्रेशर बढ़ता है, तो हेलियम कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है लिथियम और कार्बन में। तो फिर कार्बन बन के फिर हुजम सूरज का बरकरार रह जाता है, और जब कार्बन खत्म होती है तो नाइट्रोजन बनती है और ऑक्सीजन बनती है। यानी सूरज जब सिकुड़ता है और ज्यादा प्रेशर आता है, तो फिर नाइट्रोजन जल पड़ती है, या अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन बन रही है तो ऑक्सीजन फिर जलना शुरू। इस तरह जलते जलते 26वें नंबर पे आयरन आता है। और जब लोहा बनना शुरू होता है तो लोहा बाहर एनर्जी दे नहीं सकता। अब क्या होता है कि अब ये मिलियन माइल्स रेडियस का लोहा बन गया, इसके अंदर इतनी ज्यादा ग्रेविटी पैदा हो जाती है, ये मैं बहुत बड़े सूरज की बात कर रहा हूं, कि वो बिल्कुल कोलैप्स हो जाता है, ब्लैक होल बन जाता है। और इर्द गिर्द का मटेरियल उसके अंदर जो है इतनी ज्यादा तेजी से गिरता है, और वो होता है कि बाकी एलिमेंट्स भी इसी दौरान बनते हैं, और बहुत ज्यादा एनर्जी खारिज होती है। रोशनी इतनी ज्यादा खारिज होती है कि जैसे अरबों सूरज जो है बजाक वो चमक रहे हो। और वो उस दौरान सुपरनोवा की कंडीशन उसे कहते हैं। वहां से हैवी एलिमेंट्स वो बाहर फेंक देता है, और जहां सूरज होते हैं वहां बाहर गैस भी होती है, ऑलरेडी हाइड्रोजन गैस का क्लाउड होता है, तो वो वहां पे आके वर्लपूल बना लेता है। यानी एलिमेंट्स निकले सूरज के मरकज से, बीम करते हुए निकले। कुछ तो गायब हो गए ना, जो साइडों पे थे वो रेडिएशन की फॉर्म में
ہیوی ایلیمنٹس کے ساتھ بالکل پھیل گئے ارد گرد، اور وہاں پہ آ کے ورلپول کی صورت انہوں نے بنا لی، اور اس سے نئے سورج اور نئے سولر سسٹم بننا شروع ہو گئے۔ ان نئے سولر سسٹم میں بے شک ہائیڈروجن سب سے زیادہ تھی، لیکن ہیوی ایلیمنٹس بھی تھے۔ تو وہ زمین کے ایلیمنٹس کی بننا پہلی سٹیج ہے سورج کے اندر، اور اس کا باہر پھینکنا، والارض بعد ذالک دحاہا، یعنی یہ آیت ہے 30 نمبر، کہ اس کے بعد زمین کو پھینک دیا گیا زور سے۔ تو یعنی کہ جتنے ایلیمنٹس آئے، اور پھر زمین جو ہے اندر ہائیڈروجن کا گولا بنا، جو کہ ہمارا سورج کی صورت میں اگنائٹ ہوا، ارد گرد ہیوی ایلیمنٹس تھے، اس سے زمین آہستہ آہستہ بننا شروع ہوئی، چھوٹے چھوٹے روڑے، پھر بڑے، پھر وہ 200 زمینیں بن گئیں، پھر آپس میں ضم ہوتی گئیں، اور آخر کار 4 زمینیں سالڈ رہ گئیں جو سورج کے قریب تھیں۔ جو سورج سے گیسز تھیں وہ تھوڑا گرمی سے دور ہوئیں، تو وہاں 4 اور پلانٹ بنے، جیپیٹر، سیچرن، یورینس، نیپچون۔ تو 8 بڑے پلانٹس بن گئے زمین سمیت، اور زمین اس جگہ بنی جہاں پانی لیکوڈ رہ سکے۔ تو یہ ہے 6ٹھی سٹیج، زمین کا تعمیر ہونا۔ تو یہ جناب بتاتی ہے 6 یوم، پہلا 3 منٹ کا، جس میں کائنات بنی، فورسز آف نیچر بنے، نیچرل لاز آئے، اور کائنات پھیل گئی ایک بہت حد تک۔ اس کے بعد ہمارے یہ قوانین جو ہیں فطرت کی، اس کے حساب سے اب بھی پھیلتی جا رہی ہے اس وقت سے، اور ایک سرے کی روشنی دوسرے سرے کی روشنی سے مل نہیں پائی ہے، اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ دوسری سٹیج فسواہا، پلازما سٹیج، 380,000 ایئرس، اور وہ ہے جب اوپیک تھی اور ایٹم نہیں بنا تھا۔ تیسری سٹیج ڈارک ایجز، چوتھی سٹیج سورج اگنائٹ ہوئے، کہکشاں اور سورج اور پلانٹس اور مون بنے۔ 5ویں سٹیج ارد، زمین کی 2 سٹیجز دی ہوئی ہیں قرآن پاک کی آیت میں۔ تو 5ویں سٹیج زمین کے ایلیمنٹس بنے، ہم جس سے بنے ہوئے ہیں وہ کسی سٹارز کے اندر بنے، اور ان کو بہت انرجی چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد والارض بعد ذالک، اس نے باہر پھینکا۔ تو اسی لیے ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان السماوات والارض کانتا رتقا، سماوات والارض یعنی کہ سیسٹیکل باڈی اور زمین ایک تھے، ففتقناہما، یہ پھٹ گئے۔ تو اور یہ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سپر نووا کو انڈیکیٹ کرتے ہیں، کہ قرآن میں اسی آیت میں پہلے دیا ہوا ہے اولم یر الذین کفروا، جو لوگ ایمان نہیں لاتے کیا وہ دیکھ نہیں رہے؟ یعنی یہ دیکھنا کیا ہے؟ ہبل ٹیلیسکوپ سے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کہ اب وہ سورج پھٹا۔ ان السماوات والارض کانتا رتقا، پہلے یہ ایک بہت بڑا سورج تھا، ففتقناہما، اور اس کے بعد سٹ اسنڈر ہو گیا، پھٹ گیا۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون، اللہ نے ہر چیز، زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا گیا ہے، جن ہو یا انس، افلا یؤمنون، آپ اس پہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو اولم یرو ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ ایسا عمل ہے جس کو انسان اس وقت اپنی آبزرویشن رینج میں لا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ زمین سے ریلیٹڈ ہے، اور زمین سپر نووا کی صورت میں ایک ہوتی ہے، سیسٹیکل باڈی اور زمین اس کے اندر۔ تو وہاں سے تو یہ ہے جناب 6 سٹیجز۔ 5ویں سٹیج زمین کے ایلیمنٹس کا بننا، 6ٹھی سٹیج زمین کا تعمیر ہونا۔ اس کے بعد سورہ فصلت کی آیت نمبر 10 میں 4 سٹیجز میں زمین کو رہنے کے قابل بنایا، اور وہ بڑی خوبصورت ہے، وہ 7 سماوات میں ڈسکس ہوں گی اگر اس موقع پہ، کیونکہ وہ اس سے ریلیٹڈ ہے، اور انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ آپ نے یہ ہے بہت اچھا ایکسپلین کیا، 6 سٹیجز، بہت ہی قرآن کے حوالے سے بہت ہی میرے خیال میں یہ لوگوں کے لیے آئی اوپننگ ہوگا، آپ نے جو ریفرنس دیے قرآن کے۔ اب ہمارا آخری سوال جو ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ زمین کی بات کرتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ فلیٹ ہے، یہ زمین جو ہے وہ گھوم رہی ہے یا گول ہے،
تو اس پہ آپ تھوڑا الیبریٹ کریں گے؟ قرآن کی سورہ آپ نے جو ریسرچ کی ہے قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ زمین جو ہے گھوم رہی ہے، اس پہ کیا بولیں گے آپ؟ کیا آپ کا شکریہ سرفراز صاحب، یہ بھی بہت خوبصورت ایکسپلین کرتی ہے. یہ ہیں آیات متشابہات، اور یہ ان کا معجزہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے ان کی الفاظ میں متشابہ رہتے ہیں، اور جب آبزرویشن رینج میں کوئی چیز آتی ہے تو وہ آیات گلو کرنے لگ جاتی ہیں، اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ سامنے آ جاتی ہیں. تو یہ آیت بھی ان میں سے ایک ہے. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اللہ نے بنائی زمین رواسی. رواسی پہاڑ کو بھی ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن یہ ہارڈ سٹرکچر ہے، یعنی اس کی سطح کو ہارڈ بنایا ہے. ان تمیدہ بہم، تاکہ تم اس پہ جب کھڑے ہو تو لڑک نہ جاؤ. بڑی خوبصورت اس کے اندر الفاظ یوز کیے گئے ہیں. اسے کہتے ہیں پریسیجن آف ورڈ میتھڈ ٹو انڈرسٹینڈ قرآن. تمیدہ بہم جو ہے وہ ہے لڑک نہ جاؤ، کہ آپ کھڑے ہیں، نیچے کوئی چیز حرکت میں ہے، جیسے ٹرک ہے وہ چل رہا ہے، آپ اس کے کیبن میں کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کہیں لڑک نہ جائیں. تو اللہ نے زمین کو ایسے بنایا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، کوئی چیز رکھ دیتی ہے اور گرتی نہیں ہے، لیکن ہے سخت حرکت میں. اس سے پتا چلا کہ یہ اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے. ایک اور آیت بھی اس سے ریلیٹڈ بتاؤں گا. تو یہ اس کے ایک اور لفظ ہے تمیل. تمیل کو آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کا مطلب بھی لڑکنا ہے یا لین کرنا ہے، لیکن وہ ساکن جگہ پہ جب آدمی کھڑا ہوتا ہے اور وہاں لڑکھڑائے یا گرے، وہ تمیل لام کے ساتھ یوز ہوتا ہے. یہاں ہے تمیدہ بہم، یعنی کہ ایسی جگہ جو نیچے سے کبری کی کنڈیشن میں سخت حرکت کر رہی ہے، اور 1670 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے یہ اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے. ایک آیت ہے قرآن پاک کی، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دن رات کو کور کر لیتا ہے اور رات دن کو کور کر لیتی ہے، لیل نہار جو ہے اس سلسلے میں. تو وہ ریفرنس نکال کے دیا جا سکتا ہے. تو اس میں سے مراد وہ اس کو ثابت کرتا ہے کہ زمین گول ہے. اگر زمین گول نہیں ہوتی، ایک سلیب کی صورت میں ہوتی، تو ادھر سورج ہے ادھر نائٹ ہے، اور یکدم سلیب نے جگہ چینج کی تو یکدم نائٹ آ گئی. تو وہ نہیں ہے، کور کرتی ہے آہستہ آہستہ، اس کے اندر چھپ جاتی ہے، رات آ جاتی ہے، پھر وہ دن نکل آتا ہے، کور کر لیتا ہے. اور یہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، تقریباً 1-1.5 گھنٹہ لگتا ہے پورا اندھیرا چھانے میں یا سحری سے بالکل سورج نکلنے میں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زمین گول ہے اور یہ حرکت کر رہی ہے، اور سورج کے ارد گرد جو یہ تیر رہی ہے. تو یہ ایک جگہ ہے کہ سورج، چاند اور سب چیزیں اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہیں. تو اس سے موسم پیدا ہوتے ہیں. تقریباً 360 دن میں یا 365 دن میں سورج کے گرد ایک چکر لگاتی ہے. اس کے بعد ایک آیت میں نے یہاں پہ اور بھی دی ہے، یوم نطوی السماء للسجل للکتب کما بدانا اول خلقا نعیدا. یہ کائنات جو ہے یہ جب ختم ہوگی تو اس کو لپیٹ دیا جائے گا. یعنی یہ کائنات کوئی چیز ہے بنی ہوئی، کوئی میمبرین ہے جس سے لپیٹا جائے گا. اور اللہ نے کہا ہے کہ اس کی طرح ایک نئی تخلیق یا ایک نئی دنیا بنے گی جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور اللہ نے یہ کام کر کے رہنا ہے. تو یہ کائنات جو ہے یہ ایک میمبرین کی صورت میں ہے، ٹائم اور سپیس کی میمبرین. اس کے اندر ساری ہماری کائنات ہے، اس کی حدیں ہیں، اور اس نے اس کو اس آیت میں ڈیفائن کیا گیا ہے. تو یہ ہے زمین کی جو زمین حرکت کر رہی ہے اس سلسلے میں آیت کا ترجمہ. یہ بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا ممتاز بھائی. آپ آخر میں کیا میسج دیں گے اپنے ویورز کو؟ شکریہ صفا صاحب، اور آپ کے کوشچن بہت اچھے تھے. اور میں یہی کہ ہم غور و فکر کے لیے قرآن پاک میں کوئی 750 آیات آئی ہیں. یہ آیات متشابہات ہوتی ہیں، اور یہ غور و فکر کرنے سے انسان قوانین، جس طرح سے کائنات چل رہی ہے اور انسان کی زندگی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قوانین کے تحت چل رہی ہے. کائنات میں کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون ہے.
ہماری زندگی میں قانون مکافات عمل ہے کہ ہمارے ہر عمل کا حساب ہونا ہے قانون مہلت کے بعد. تو ہم کائنات میں جب غور کرتے ہیں، پھر قرآن کی آیات پہ غور کرتے ہیں، تو ہمارے ادراک میں، ہماری سمجھ میں قرآن پاک کی سمجھ بہت اضافہ ہو جاتا ہے اور زمانے سے قرآن ہم آہنگ ہو جاتا ہے. بس یہی کہنا چاہتا ہوں میں کہ اس پہ غور و فکر کریں، اور قرآن کے یہ لائیو ثبوت ہیں کہ یہ انسانی لکھی ہوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ آج کی آبزرویشن آتی ہے اور پھر وہ الفاظ آیات کی متشابہات کے گلو کرنے لگتے ہیں کہ ہاں کائنات قرآن پاک کی تصدیق کر رہی ہے. شکریہ. شکریہ بہت بہت ممتاز بھائی آپ کے ٹائم کا، ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین، آج کا شو ہم ختم کرتے ہیں، اور آپ کو جو بھی فیڈ بیک دینا ہے، کامنٹس دینا ہے، آپ اس کے پوسٹ کر سکتے ہیں ہمارے چینل پہ. اور if you want to subscribe our channel for latest updates, you can do that. As we told you before, ہم لوگوں کا لائف کرنے کا ہے انشاءاللہ جلدی. ہم لوگ سب کو سارے اسکالرز اور قرآن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو لائیو لائیں گے انشاءاللہ اپڈیٹس کے لیے. پلیز یو کین سبسکرائب دا چینل ٹو گیٹ آل دا نیو اپڈیٹس اینڈ آل دا نیو انفارمیشن. السلام علیکم ممتاز بھائی. اللہ وعلیکم حافظ. السلام، ویورز، بہت خدا شکریہ حافظ. ناظرین. السلام علیکم. خدا حافظ.